وزارت خارجہ کے اس دور کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کیا ہم ان سے تعلقات قائم کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر ان سے تعلقات قائم کریں تو ان تمام تر مفادات کا جو رخ ہے وہ پاکستان کے حق میں ہوگا یا نہیں۔ تو ایک طرح کا یہ مطالعاتی سفر تھا اور تعلقات کی ابتدا تھی۔ اصل میں اس میں بہت ساری باتیں یہ تھیں کہ جیسے بھارت ہمارا دشمن ملک ہے، اس سے کہیں بھی ہمارے معاملات نہیں ہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب کیونکہ تجارت کے رخ کو جانتے، وہ یہ چاہتے تھے کہ بجائے سبزیاں اور ٹماٹر دبئی کے راستے پاکستان امرتسر سے براہ راست کیوں نہ آئیں۔ اسی طرح سے یہ ہمیں دیکھنا تھا کہ اس تجارت کا اور اس تعلقات کا جو فائدہ ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے یا نہیں۔ تو ہم نے بھرپور طریقے دو تین ان کی وزارت خارجہ کے اعلیٰ لوگ تھے اور ان کی کابینہ کے ایک دو وزراء تھے جو ملنے ہمارے ہوٹل میں آئے اور ہماری بڑی سیر حاصل گفتگو ان سے رہی۔ جی اصل میں زیادہ تجارتی امور پہ بات ہوئی کیونکہ پاکستانی ٹیکسٹائلز اسرائیلیوں میں بڑے مقبول ہیں اور اسرائیل کی فرٹیلائزر اور دوسری جو ان کے ایسے معاملات ہیں جیسے وہ زراعت کے معاملوں میں بہت آگے ہیں، تو سستے بیجوں کے متعلق اور ان چیزوں کے متعلق گفتگو ہوئی جو بالکل ابتدائی درجے کی بات ہے۔ اور سیاسی اور سفارتی تعلقات میں یہ بات طے کی گئی کہ اگر اس کی بنیاد فلسطینی ریاست کے قیام سے مشروط نہ کی جائے تو اسرائیلیوں کے نزدیک یہ زیادہ بہتر تھی، لیکن میں نے ان کو یہی باور کیا کہ جب تک فلسطینی ریاست کے قیام کے متعلق ہمیں کوئی اعلیٰ اسرائیلی قیادت کی جانب سے یقین دہانی حاصل نہ کروائی جائے اور ہم حاصل نہ کر سکیں تو ہم اس پر آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ میری یہ رائے تھی جو میں نے پرائم منسٹر صاحب کی خدمت میں دو دفعہ، ایک دفعہ وزیر اعظم ہاؤس میں اور ایک دفعہ ان کے دفتر میں، ان کے سیکریٹریٹ میں ہم نے یہ بات ان پر واضح کی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے فورم سے یا نیشنل ڈائیلاگ اس موضوع پہ ہو، اس کے بعد ہم کسی سطح پر پہنچیں، کیونکہ اگر نواز شریف صاحب اس کو تسلیم بھی کر لیں گے تو آئندہ آنے والی حکومت اس کو واپس کر لے گی۔ اگر تمام پارلیمنٹ اس کے اوپر متفق ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے ہندوستان سے ہمارے ہزار اختلافات ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح ان سے بہت سارے معاملات ہمارے حل طلب ہیں لیکن اس کے باوجود سفارتی تعلقات قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ میاں صاحب بہت پیشنیٹ تھے اور بڑے ان کے اندر ولولہ تھا، لیکن اس وقت کے جو سیاسی حالات نے یکدم کلا بازی کھائی، اس کے بعد یہ چیز پس منظر میں چلی گئی۔ میرا خیال ہے کچھ اور کوارٹرز ایسے تھے جن سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ میرا اندازہ ہے شاید ان کے مشاورت سے یہ ایسا ہوا۔ مناسب ماحول اور مناسب اس کے لیے ابھی تک فضا نہیں تھی۔ خورشید محمود قصوری صاحب نے بھی اس پر متعدد مواقع پر اپنی رائے کا اظہار کیا، تو میں نے کہا ہم بھی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ کشمیریوں کے خون سے بھارت کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا سفیر دہلی میں موجود ہے، بھارت کا سفیر اسلام آباد میں موجود ہے۔ تجارت، ریاست وہ اپنی جگہ، سفارت اپنی جگہ، ہر چیز کو اپنے مختلف خانوں میں رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ کبھی تمام انڈے ایک جگہ پہ جمع نہیں کیے جانے چاہیے۔ ایک اپنا خیال تھا، لیکن ان بدلے ہوئے حالات میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یو اے ای کی قیادت اور خاص طور پہ بحرین کے شیخ نے جو کچھ کہا ہے تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھے بغیر دنیا میں